اللہ 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 بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پھر سے ہم التحقیق دیکھنے والے، ہم سے محبت کرنے والے تمام احباب کو محبت بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا اس چینل کے اندر استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ مجلس چھٹی مجلس ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اور خاص طور پر واٹس ایپ کے اوپر ایک آڈیو کلپ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ گردش کر رہا ہے۔ یہ پہلے بھی 1-1.5 سال پہلے اس دنیا کے اندر زندہ ہوا تھا، خوب وائرل ہوا تھا۔ ابھی پچھلے 15-20 روز سے پھر سے یہ آڈیو کلپ خوب شیئر ہو رہا ہے، وائرل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کلپ کے اندر کوئی اللہ والے ہیں، کوئی بزرگ ہیں، وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک عمل سکھلایا، اور ان کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے پوری امت کو ایک ورد، ایک عمل، ایک وظیفہ بتلایا۔ وہ وظیفہ، وہ عمل یہ ہے کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب وطر سے فارغ ہو جاویں تو کوئی بھی مرد مومن یا عورت وطر سے فارغ ہونے کے بعد 2 سجدے کریں۔ پہلے سجدے میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اس تسبیح کو 5 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدے سے فارغ ہونے کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو آیت الکرسی کو 1 مرتبہ پڑھیں۔ پھر دوسرا سجدہ کریں، اس میں بھی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اس تسبیح کو 5 مرتبہ پڑھا جائے۔ گویا 2 سجدوں میں 10 مرتبہ اور دونوں سجدوں کے بیچ میں 1 مرتبہ آیت الکرسی۔ یہ ایک عمل اس آڈیو کے اندر بیان کیا گیا، اور اس کے پھر بہت سارے فضائل بیان کیے گئے۔ مثال کے طور پر اس میں یوں کہا گیا کہ پیارے نبی تاجدار مدینہ آقائے مکی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جو بندہ ایمان والا یا جو بندی ایمان والی اس عمل کو کریں گے تو عمل سے فارغ ہونے کے بعد اٹھنے سے پہلے اللہ ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ دوسرا، اس عمل کی بنیاد پر ان کو 100 حج کا، 100 عمروں کا، نیز 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ 1000 فرشتے اس کی نیکیاں لکھنے کے لیے مقرر کر دیں گے۔ اسی طریقے سے اس کی جب موت آوے گی تو شہادت کی حالت میں آوے گی، اور آخرت کے دن اس کو 60 ایسے آدمیوں کی شفاعت کا حق حاصل ہوگا کہ جن کے حق میں جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ فضیلتیں اس عمل کے کرنے کے اوپر وہ اللہ والے اس کلپ کے اندر بیان کرتے ہیں۔ یہ آپ نے سنی بھی ہوگی، ہو سکتا ہے اس کو شیئر بھی کیا ہو، اور ممکن ہے کہ کچھ احباب نے اس کے اوپر عمل بھی کیا ہو۔ اس کی تحقیق آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ آن لائن دارالافتاء فتاوی بالنوریہ سے جب اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہاں سے یہ تحقیق پیش کی جاتی ہے کہ یہ عمل فقہ کی بہت ساری کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے۔ یہ عمل فقہ کی بہت ساری کتب کے اندر نقل کیا گیا ہے، اور ساتھ میں اس کو نقل کرنے کے بعد ان صاحب کتاب نے اس کے موضوع اور من گھڑت ہونے کی صراحت بھی کی ہے۔ وضاحت اس بات کی انہوں نے کی ہے، لکھا ہے کہ یہ عمل سراسر موضوع ہے، باطل ہے، بے بنیاد ہے۔ چنانچہ علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے بارے میں یوں فرماتے ہیں، فَهَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ إِلَّا لِبَيَانِ بُطْلَانِهِ، کہ یہ روایت، یہ فضیلت ایسی ہے کہ جو سراسر باطل ہے، بے بنیاد ہے، موضوع اور من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں، اس پر عمل کرنا جائز نہیں، اس کو منتقل کرنا، اس کو پھرانا، اس کو ادھر سے ادھر وائرل اور شیئر کرنا یہ بھی جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی آدمی اس کے موضوع ہونے کو بیان کرنے کی غرض سے بیان کرنا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے، باقی
فضیلت بیان کرنے کے لیے یا لوگوں کو ترغیب اور شوق دلانے کے لیے اس عمل کو، اس روایت کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے مزید تحقیق کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ یہ عمل روافض کی کتاب کے اندر دعاء الزہرا کے نام سے مشہور ہے۔ فتاوی دارالعلوم زکریہ کے اندر یوں لکھا ہے کہ یہ فضیلت اور یہ روایت کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ سراسر موضوع اور من گھڑت اور خود ساختہ ہے، لہذا اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کو پھیلانا اور اس کی نسبت تاجدار مدینہ آقا مکی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ پڑوس کے ملک کے ایک مفتی صاحب ہیں، ایک محقق ہیں، مفتی عبد الباقی صاحب دامت برکاتہم، وہ اپنی تحقیقات میں اور اپنی تنبیہات میں یوں لکھتے ہیں کہ علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی شامیہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اس عمل کو نقل کیا ہے، اور نقل کرنے کے بعد ٹھوس الفاظ میں، مضبوط الفاظ میں یوں لکھا ہے فہذا موضوع لا اصل له، کہ یہ سراسر من گھڑت ہے، یہ عمل کسی کا اپنی طرف سے خود ساختہ ہے، بنایا ہوا ہے، اس کی کوئی اصلیت ہی نہیں ہے۔ اور احادیث کی جتنی معتمد علیہ کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں کے اندر جب دیکھا جاتا ہے، تحقیق کی جاتی ہے، مطالعہ کیا جاتا ہے، تو ہمیں کسی بھی معتمد علیہ حدیث کی کتاب میں یہ فضیلت، یہ روایت نہیں ملی، لہذا وہ فیصلہ کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ یہ اس عمل کے نسبت آقا مکی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس عمل کو پھیلانے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور اس پر عمل کرنے کی اجازت بھی اور گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو ان تمام تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی، آپ حضرات کے علم کے اندر یہ چیز آ چکی، اور آپ کو بھی یقین ہو چکا کہ یہ جو آڈیو کلپ جس میں وطر کے بعد 2 سجدے کرنے اور مخصوص عمل کرنے کے بارے میں اور اس کے مخصوص فضائل بیان کیے گئے ہیں، یہ احادیث کی کسی بھی کتاب کے اندر نہیں پائے جاتے، بلکہ یوں ہی کہا جاوے گا کہ یہ سراسر موضوع ہے، بے بنیاد ہے، بے اصل ہے اور من گھڑت ہے، اس کو پھیلانے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو وائرل کرنے کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ دوسری چیز اس کے بارے میں، یہ جو عمل ہے اس میں جو تسبیح بتلائی گئی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ تسبیح اپنی جگہ پر درست ہے، اس تسبیح کا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھنا بے شک ثابت ہے، لہذا اگر کوئی بندہ اپنے روزانہ کے معمولات میں، ورد و وظائف میں اس تسبیح کو داخل کرتا ہے، یا بطور وظیفہ یا دعا یا تسبیح اس کو پڑھتا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اس کو پڑھتا ہے، تو اس کی بے شک اجازت ہے، اس کی گنجائش ہے، اس پر کوئی روک تھام نہیں ہے، لیکن مخصوص طریقے سے کہ وطر کے بعد 2 سجدوں میں جا کر اس کو مخصوص طریقے سے پڑھنا اور اس نیت سے پڑھنا کہ مجھے فلاں فلاں فضائل ملیں گے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں کوئی اپنے اعتبار سے، جیسے ہم تسبیحات روزانہ پڑھتے ہیں اور معمولات دیگر ہم ادا کرتے ہیں، ان معمولات میں اس تسبیح کو اگر کوئی داخل کر لیتا ہے تو بے شک اس کی اجازت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرماوے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، وائرل کریں، تاکہ امت کو اور سماج کو اور ہمارے معاشرے میں ماں بہنوں کو پتہ چلے، مرد حضرات اور خواتین کو پتہ چلے کہ بھئی یہ جو آڈیو کلپ چل رہی ہے اس پر عمل کرنا اور اس کو پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ عطا فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔